بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک اللہ تعالی ہم سب کو اس کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرما دے، اور اس کی بھلائیاں اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نصیب فرما دے۔ آج کا جو واقعہ اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں وہ مقرب لوگ، مقرب ہستیاں جن کے ہم نام لیوا ہیں، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں کہ ان کا رمضان کیسا ہوتا تھا، وہ رمضان میں اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے، اپنے رب کو کیسے راضی کرتے تھے، اور اپنے آخرت کے لیے کتنا جد و جہد کرتے تھے، کتنی محنت و مشقت کرتے تھے۔ آج آپ کے ساتھ صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے مختصر واقعات شیئر کرنے لگے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ تعالی ایمان میں اضافہ ہوگا آپ کا۔ جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں گزار دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے۔ صرف رات کے اول حصے میں تھوڑا سا سوتے تھے۔ رات کی ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ شرح احیاء میں ابو طالب رحمہ اللہ مکی سے نقل کیا ہے کہ 40 تابعین سے تواتر یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، ایسے لوگ تھے۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو لیٹتے اور تمام رات کروٹیں بدل کر صبح کر دیتے اور کہتے، یا اللہ، آگ کے ڈر نے میری نیند اڑا دی۔ اسود بن یزید رحمہ اللہ رمضان میں مغرب عشاء کے درمیان تھوڑی دیر سوتے اور بس۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ کے متعلق منقول ہے کہ 50 برس تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ صلہ بن اشیم رحمہ اللہ رات بھر نماز پڑھتے اور صبح کو یہ دعا کرتے، یا اللہ، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ جنت مانگوں، صرف اتنی درخواست کرتا ہوں کہ آگ سے بچاؤ۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ تمام رمضان تو ہر 3 رات میں ایک قرآن ختم فرماتے، مگر عشرہ اخیر میں ہر رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنا اتنا مشہور ہے کہ اس سے انکار تاریخ کے اعتماد کو ہٹاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ قوت کس طرح حاصل ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے ناموں کے طفیل ایک مخصوص طریقے پر دعا کی تھی۔ صرف دوپہر کو تھوڑی سی دیر سوتے اور فرماتے۔ حدیث میں قیلولہ کا ارشاد ہے، گویا دوپہر کے سونے لگتا تھا۔ ایک مرتبہ ساری رات اس آیت کو پڑھتے اور روتے گزار دی، بل الساعۃ موعدہم۔ ابراہیم بن ادہم رمضان المبارک میں نہ تو دن کو سوتے نہ رات کو۔ امام شافعی رمضان المبارک میں دن رات کی نمازوں میں 60 قرآن شریف ختم کرتے، اور ان کے علاوہ سینکڑوں کے واقعات ہیں جنہوں نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر عمل کر کے بتلا دیا۔ محترم ناظرین، یہ ہمارے سلف صالحین کے واقعات جو ہم سے پہلے ہمارے اکابرین بزرگ صحابہ کرام اور اولیاء کرام جن کے ہم نام لیوا ہیں ان کی زندگی کے واقعات۔ آج ہم بھی غور کریں، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے۔ دن بھی ایسے گزر جاتا ہے، رات آتی ہے تو رات بھی سونے میں گزر جاتی ہے۔ اب تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، رات میں بھی ہم فضول کاموں میں اپنا وقت صرف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کے جو بقیہ روزے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قدردانی نصیب فرما دے، اور رمضان المبارک کے پورے جو باقی دن ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور گناہوں سے بچا لے، اور اپنی رضا عطا فرما دے اور اپنا قرب عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی، خاص کر فلسطین کے مسلمانوں کی بھی اللہ مدد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔